ہے. اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک انقلاب آفری اسلام ہے جس کے نتائج اور عواقب بڑے دور رس ہے. اسے غور سے سنیے. صرف یہ فیصلہ نہیں بلکہ اس میں ایک اور بات میں نے ابھی کہا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش یہ ہوئی تھی کہ اسے دین کی جگہ مذہب میں تبدیل کر دیا جائے. دین میں مذہب اور سیاست میں سنویت نہیں ہو. تمام امور کا فیصلہ اسلامی مملکت کرتی. مذہب میں حکومت اور مذہبی پیشوائیت میں ایک ہم سمجھوتا ہوتا ہے جس کی روح سے مذہبی امور مثل اعتقادات, عبادات, پرسنل لاز وغیرہ مذہبی پیشوائیت کے دائرہ اقتدار میں رہتے ہیں اور دنیاوی امور حکومت کے اختیار میں. مسلمانوں میں صدر اول کے بعد یہ سنویت پیدا ہوئی اور مسلسل آگے بڑھتی گئی. یہی کیفیت انگریز کی عملداری میں ہندوستان میں بھی قائم تھی, اس فرق کے ساتھ کہ اس سے پہلے مذہبی پیشوا جسے قتل کرنا چاہتے تھے یا مملکت جسے قتل کرانا چاہتی تھی, یہ حضرات اس کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر کے اسے مرتد قرار دے دیتے تھے اور مرتد کی سزا ان حضرات کی شریعت کی روح سے قتل تھی, قرآن کی روح سے ایسا نہیں. انگریزوں نے اس طرح کے قتل کو تو روک دیا لیکن ان حضرات نے کفر سازی کے اپنے مشغلہ کو جاری رکھا. اس سے صرف ان کے جذبہ انتقام و نفرت کی تسلیم ہوتی تھی, عملاً اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. جس کے خلاف یہ کفر کا فتویٰ صادر کرتے تھے وہ مسلمان کا مسلمان ہی تصور و تسلیم کیا جاتا. مثلا ہمارے مذہبی فرقوں میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں جس پر فریق مخالف نے کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہو, لیکن اس کے باوجود ان فرقوں سے وابستہ سب مسلمان تسلیم کیے جاتے. میں ان حضرات کی خدمت میں بار بار عرض کرتا رہا کہ آپ اپنا وقت اور توانائیاں کفر سازی کے اس بیکار اور تخریبی مسئلہ میں ضائع کرنے کے بجائے یہاں قرآنی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ جو فتویٰ حکومت کی طرف سے صادر ہوتا ہے وہ کس قدر مؤثر ہوتا ہے. لیکن یہ اسے کس طرح مان لیتے. ان کا تو مشن ہی قرآنی نظام خدابندی کی مخالفت تھا, لیکن قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کائنات میں جو کوئی بھی ہے اسے قوانین خدابندی کے سامنے جھکنا ہے. جو طوعاً ایسا نہیں کرتے انہیں کرہن ایسا کرنا پڑتا ہے. جب ان حضرات نے طوعاً ایسا نہ کیا تو فطرت کے پروگرام نے ان سے کرہن ایسا کرا دیا. مسئلہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ حضرات 1953 کے ہنگامے کے بعد خاموش رہتے تھے کہ ربوہ اسٹیشن کا حادثہ نمودار ہو گیا جس نے ملک میں ارتعاش پیدا کر دیا. اس تزلزل اور ارتعاش میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ملک کے تمام فرقوں کے علماء حضرات حکومت سے درخواست کر رہے ہیں بلکہ اسے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ احمدیوں کے کفر و اسلام کا فیصلہ کریں. یعنی یہ حضرات اپنے اس حق اور اقتدار سے جسے چھوڑنے کا یہ کبھی تصور بھی نہیں کرتے تھے آج خود دستبردار ہو کر اسے حکومت کے سپرد کر رہے ہیں اور حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس کو اختیار کر کے استعمال کرے. جیسا کہ میں نے اسی مہینے کے طلوع اسلام کے لامحات میں لکھا ہے یہ حضرات حکومت پر زور دے رہے تھے اور میں فطرت کی اس قسم دریجی پر زیر لفظ سمجھا تھا کہ یہ نہ صرف حکومت پر زور دے رہے ہیں بلکہ اس بھٹو پر زور دے رہے ہیں کہ وہ احمدیوں کے کفر و اسلام کا فیصلہ کرے جسے ابھی کل ہی یہ خود کافر قرار دے چکے ہیں. ایک کافر میں کہہ رہے ہیں ایک کافر قرار دے. حکومت نے اس اختیار کو سنبھالا
اور فیصلہ دے دیا، جس پر ان حضرات نے حکومت اور مسٹر بھٹو کو مبارکباد کے تار دیے۔ اس طرح انہوں نے خود دیکھ لیا کہ ان کی طرف سے کفر کے فتوے صادر کرنے اور حکومت کی طرف سے فیصلہ کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ 90 برس سے فتوے صادر کرتے رہے تو احمدیوں کا کچھ نہ بگڑا، حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور وہ غیر مسلموں کی ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے عزیزان من وہ اقدام جسے میں نے انقلابی قرار دیا ہے نا انقلابی، ہے نا اس کے اندر چھپی ہوئی ایک عظیم حقیقت۔ ہماری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جو مذہبی پیشوائیت نے تسلیم کیا ہو کہ اعتقادات کے غلط اور صحیح ہونے کے متعلق فیصلہ کرنا مذہبی پیشوائیت کا نہیں، حکومت کا حق ہے۔ ہماری تاریخ سے مراد مسلمانوں کی تاریخ، صدر اول نہیں۔ کہیے قافلہ قرآنی کے رفیقوں، یہ عظیم انقلابی اقدام ہے یا نہیں جو اس طرح ظہور میں آیا ہے، اور آپ نے اس کے لیے 25 سال سے جو تب تال شروع کر رکھی تھی بارگاہ خداوندی سے، اس کی قبولیت کی نظیر جا فضا آپ کو مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ خدا کی اس نعمت عظمیٰ پر میں آپ کو تمام رفقاء کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنی زندگی میں اپنی مسائی کو ثمردار ہوتا دیکھ لیں۔ یہ معاملہ، یہ پہلا قدم در حقیقت ایک نظیر، ایک پریسیڈنٹ ہے جو اس طرح سے قائم ہو گیا ہے اس عمر کے لیے کہ جن امور کو سنویت مذہبی معاملات کہہ کر پیشوائیت کی تعلیم میں دیتی تھی ان میں بھی فیصلے کا حق حکومت کو ہے، مذہبی پیشوائیت کو حق نہیں ہے۔ اس نظیر کے قائم ہونے کا نتیجہ کس قدر تحیر انگیز ہے اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائیے، اور وہ یہ ہے کہ سید ابوالعلا مودودی صاحب کی ساری عمر یہ کہتے ہوئے گزر گئی کہ حکومت کا حق صرف صالحین کو حاصل ہے، اور صالحین سب ان کی جماعت میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ وہ انہیں یہ کہہ کر اقتدار حکومت سنبھالنے کے لیے تیار کرتے رہے، ان کے الفاظ اپنے صالحین، اپنی جماعت کے لوگ، تم خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو، حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو، ناخدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو، اور بندگان خدا کی سربراہی اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری کی جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات کا انجام دو۔ اسی کوشش سے جدوجہد کا نام جہاد ہے۔ ساری عمر وہ یہ کہتے رہے چھین لو ان کے ہاتھ سے حکومت تمہارا ہی حق ہے۔ اب وہی مودودی صاحب فرما رہے ہیں، غور سے سنیے، کہ جن لوگوں نے احمدیوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی یہ حکومت ارباب اقتدار اور ان کے ممبر، اللہ تعالیٰ انہی کو اسلامی قوانین کے نفاذ کا ذریعہ بنائے۔ آگے الفاظ، مسٹر بھٹو اپنے ہاتھ سے یہ کام کر انجام دے۔ ہم اس بات کے حق میں نہیں کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے اور اسلامی نظام کا نفاذ ہمارے ہی ہاتھوں سے ہو۔ جو شخص یا جماعت بھی اس کام کو انجام دیتی ہے وہ ہماری منہ سے نہ سوچی عزیزان مان کہ یہ کوئی معمولی درجے کا انقلاب ہے، اور میری آنکھیں تو کچھ اور دیکھنے لگ گئی ہے کہ آثار بتاتے ہیں سہار ہو کے رہے گی۔ پاکستان کے دستور میں یہ شک پہلے سے موجود ہے کہ مملکت اپنے اختیارات کا استعمال خدا کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کرے گی۔ جب حکومت مذہبی معاملات کے فیصلے اس اصول کے مطابق کرنے لگ گئی تو اس سے رفتہ رفتہ مملکت صحیح معنوں میں اسلامی بن جائے گی، اور مذہبی پیشوائیت کا وجود اور تصور ختم ہو جائے گا، اور اس طرح آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش،
اور ظلمت